درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کلخانی ایصال ثواب کی اس محفل میں اللہ پاک نے بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ پاک حاجی عبداللطیف صاحب کی پھوپھی جان کو بے حساب بخشش عطا فرما دے۔ اللہ پاک اس خیرات اور صدقات کا صدقہ اور ذکر اذکار کا صدقہ، اس محفل پاک کا صدقہ بے حساب بخشش فرما کے جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم سب کی یہ دعا اماں کے حق میں قبول فرما دے اور اس میں کوئی شک نہ کرے، ہماری مانگی ہوئی دعا انشاءاللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ کامل یقین کے ساتھ دعا مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارا کامل یقین اس لیے ہے کہ ہمیں نبی پاک نے فرمایا ہے، نبی پاک نے تعلیم اور تربیت دی ہے کہ مرنے والوں کے لیے دعا کرو، ان کے لیے صدقہ اور خیرات کرو، اور ساتھ ہی قرآن میں بھی اس کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ فرماتا ہے رب سے دعا مانگو بخشش کی والدین کے لیے
اور عام مومنین کے لیے، والدین کے لیے خاص فرمایا، پھر مومنین کے لیے دعا مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ ہمیں حق دے رہا ہے کہ دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ اگر قبول نہ کرتا تو دعا کا حکم ناجائز مردود عمل کے لیے اللہ کبھی حکم دیتا نہیں ہے۔ یہ جو ربنا اغفر لی فرمایا، مجھ سے مانگو بخشش کی دعا، اس کا مطلب ہے یہ قانون جاری ہو گیا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرا قانون ہے، دعا مانگنا تمہارا کام ہے، تمہارے والدین کو بخش دینا یہ میرا کام ہے۔ عام مومنین کی بخشش کی دعا مانگنا تمہارا کام ہے، بخش دینا میرا کام ہے۔ کوئی تنہا بیٹھ کے دعا مانگے، اس کی دعا کی قبولیت قرآن میں نظر آ رہی ہے۔ اگر مل بیٹھ کے دعا مانگے تو پھر زیادہ قبولیت کا چانس بنتا ہے۔ 40 بندے جس دعا میں بیٹھ جائیں تو وہ دعا قبول اور مقبول ہوتی ہے۔ ہم تو 40 سے کہیں زیادہ بیٹھے ہیں، تو یقیناً یہ ہماری دعا مرحومہ اماں صاحبہ کے لیے قبول بھی ہوگی اور مقبول بھی ہوگی۔ اللہ کریم یہ فرماتا ہے ہمارا مل بیٹھنا ان کے لیے بہت زیادہ نفع کا سامان ہوگا انشاءاللہ۔ جب سے یہ محفل شروع ہوئی، صبح سے پہلا بندہ جب آیا، اس نے بیٹھا درود شروع کیا، اس وقت سے لے کر آخری دعا تک ہر لمحہ نور بن بن کے قبر کو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارا مل بیٹھنا آج بیکار نہیں ہے، ہمارا مل بیٹھنا آج مرحومہ کے لیے بھی بخشش کا سامان ہے اور خود ہمارے لیے بھی بخشش کا سامان ہے۔ جو دعا مانگ رہا ہے اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے، جس کے لیے مانگ رہا ہے اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ یہ دونوں کا فائدہ ہے۔ جتنے لمحات ہمارے یہاں گزریں گے انشاءاللہ ہر لمحہ کا اجر اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس لیے ذرا دل کھول کے بیٹھے، ذوق میں بیٹھے، فائدہ پیش نظر رکھ کے بیٹھے۔ جب بندے کا فائدہ نظر آ رہا ہو نا، پھر وہ ذوق میں بیٹھتا ہے۔ وہ نقصان والا بندہ وہ خوش نہیں بیٹھتا، جس کو پتہ ہو منافع ہو رہا ہے وہ بڑے ذوق میں بیٹھتا ہے۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، مارکیٹ میں آپ بیٹھیں، آپ کو لاکھوں روپے منافع آ جائے، آپ کامیاب نہیں ہیں۔ اگر اللہ کے ذکر میں بیٹھ جائیں، یہ جو رحمت آئے گی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ سارے زمانے کے خزانے ایک طرف، اللہ کا ذکر ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ پڑھا نا۔ پھر ذوق میں بیٹھیں تو پھر بات دل تک جائے گی، کیونکہ جہاں یہ دعا کا انتظام ہے نا، اصل تو دعا کا انتظام ہے۔ اماں کے سجنوں نے دعا کا اہتمام کیا، اصل دعا ہے۔ یہ دعائیہ محفل ہے، اس میں ہم بھی اپنا راستہ مدینے کا لے لیں۔ سبحان اللہ، ہم بھی اپنا راستہ مدینے کا لے لیں۔ اصل دعا یہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے تمہاری زندگی یہ دنیا کی جو زندگی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کی سبحان اللہ مجھے توجہ بتائے گی نا کہ آپ کی کتنی توجہ۔ جب میں بات کا اسٹاپ کروں تو آپ کی سبحان اللہ مجھے جواب دے کہ آپ پوری بات کو سمجھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہارا دنیا میں آنا ہے، دنیا میں آنا ہے، تم دنیا میں ہو، تم سے پہلے بھی تھے۔ پہلا بندہ دنیا میں حضرت آدم آئے، اس کے بعد پھر بندوں کے سلسلے شروع ہو گئے۔ فرمایا پہلا انسان آدم ہے، اور میں نے ایک مشن کے تحت انسان کو
دنیا میں بھیجا ہے، ایک مشن کے تحت انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، بغیر مشن کے نہیں بھیجا۔ تم جو دنیا میں آئے ہو تو ایک مشن کے تحت آئے ہو، سمجھ لو بات، ذہن میں بات رکھو پہلے تاکہ بنیاد بنے۔ تم جو آئے ہو تم ایسے نہیں آ گئے کہ چلو آئے ہو اور 10 20 سال 50 سال 80 سال گزار کے واپس آ جاؤ، نہ، بالکل نہ، ذہن میں بات لے جاؤ، ایسے نہیں آئے۔ اپنی مرضی کرنے جواب آئے نا، اپنی مرضی کرنے تمہیں میں بھیج رہا ہوں، تم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ فرماتا ہے تم نے میری مرضی کرنی ہے۔ توجہ کرو، فرماتا ہے تم جا رہے ہو مخصوص وقت لے کر، اور وہاں جا کے دنیا میں تم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، تم نے میری مرضی صبح بھی پوچھنی ہے، پھر دن گزارنا ہے، پھر شام کو میری مرضی پوچھو، پھر رات گزارو۔ جیسے میں کہوں، سبحان اللہ پڑھو نا، جیسے میں کہوں تم نے ویسے کرنا ہے، جیسے میرا حکم آ جائے تم نے ویسے کرنا۔ اگر تم نے میری بات مان لی، پھر تمہاری زندگی دنیا کی بھی کامیابی کا میں اعلان کرتا ہوں، اور آخرت کی کامیابی کا بھی میں اعلان کرتا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو بندہ اللہ کی مانے گا۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو میں نہ بتاؤں تمہیں تجارت، میں نہ بتاؤں تمہیں تجارت جو کرو پھر کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، میں نہ بتاؤں تمہیں تجارت جو تم کرو اور کامیاب ہو جاؤ، اور کامیابی بھی کون سی والی؟ من عذاب علیم، آخرت سے عذاب علیم سے بچنے والی کامیابی۔ سبحان اللہ، عشق والی بولو سبحان اللہ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تمہاری جو کامیابی ہے نا وہ غریب سے امیر بننا نہیں، تمہاری کامیابی یہ ہے کہ تم آخرت کے عذاب علیم سے بچ جاؤ، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کام توجہ ہے نا، جو کام میں بتاؤں گا، ھل ادلکم علی تجارت، جو تجارت میں بتاؤں گا اس میں 100% تمہاری کامیابی ہے۔ سبحان، جو کام میں بتاؤں گا، جو کام میں بتاؤں گا اس میں تمہاری 100% کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے اور دنیا کی کامیابی بھی ہے۔ اب اس مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، توجہ ہے، اس مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کے ذریعے سے اپنی مرضی کرنی ہے یا اللہ کی مرضی کرنی ہے؟ بتا دیں، آواز نہیں آئی آپ کی ویسے ہیں، پھر میں پوچھتا ہوں آپ سے، پھر آپ کو اللہ کی مرضی بتاؤں گا۔ سبحان اللہ پڑھو نا، پھر پہلے ذہن نہ بنا لے، کرنی ہے یا نہیں کرنی، اللہ کی مرضی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ آواز آئے، چلو ہاتھ اوپر ہو جائیں ذرا، سبحان اللہ کی گونج لگ جائے، تھوڑا سا ذہن بنا لیں، اپنی مرضی کرنی ہے یا اللہ کی مرضی کرنی ہے؟ نہ آواز مزے والی نہیں آ رہی، ٹائٹ ہو جاؤ نا، پکے ہو جاؤ، اپنی مرضی کرنی ہے یا اللہ کی مرضی کرنی ہے؟ ذرا اور بھی تازے ہو جاؤ، اپنی مرضی کرنی ہے یا اللہ کی مرضی کرنی ہے؟ اچھا بھی سن لو، جو اپنی مرضی کرے گا وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ کہتے ہیں میری گال نہیں بھی منے دا پیا وال تو جان تیرا آپ میں آدھے ہیں نا، کہنے سے آدھے ظفر بھی آدھے ہیں نا، تو میری گال نہیں منے دا پیا تو جان تیرا کام جانے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو نے اپنی مرضی کی تو جان پہ تیرا کام جانے ہے،
اللہ کے ذمہ سے تو بری ہو گیا۔ اللہ، بات بڑی لمبی میں نے کی ہے، آپ کو دھچکا نہیں لگا؟ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی ذات سے تو ذمہ سے بری ہو گیا۔ اگر اپنی مرضی کرے گا پھر اپنا ذمہ دار آپ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تم میری مرضی پہ آئے گا تیری دنیا کی ذمہ داری بھی میں اٹھاتا ہوں، تیری آخرت کی ذمہ داری بھی میں اٹھاتا ہوں۔ آیا بات سمجھ لو یار، کیا بات۔ وہ آدھے وڈیرے تو میں کو اپنے آنکھیں چگھن گھن، اب چھوٹے بندے آدھن وڈیاں کو ہیں صحیح ذرا نگاہ رکھو، میں قیمتی گال جھٹکا دیندہ پیا۔ وڈے بندے کو آدھن چھوٹا بندہ آدھے سی میں کو نگاہ رکھو، طاقت والے بندے کو کمزور بندہ آدھے صحیح ذرا توجہ چ رکھائے، اور صحیح ذرا سردار صاحب توجہ چ رکھائے، یا حاجی صاحب توجہ چ رکھائے، یا استاد جی ذرا توجہ چ رکھو، یا بندہ نیک آدھے پیر صاحب ذرا میرے کو توجہ چ رکھو، نگاہ چ رکھو۔ بندہ بندے کو سپرداری کریں دے یا کیا نہیں کریں دے، سمجھو دی یار گال، سمجھو گال کو۔ بندہ بندے کو سپرداری دیں دے، دنیا والا بندہ دنیا والے بندے کو سپرداری دیں دے، تو دین والا بندہ دین والے بندے کو سپرداری دیں دے۔ چھوٹا تاجر وڈے تاجر کو آدھے صحیح ذرا توجہ کرائے، منڈی چاندہ پہ سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ چھوٹا تاجر وڈے تاجر کو آدھے ذرا توجہ کرائے، سی میں منڈی چاندہ پیا۔ ہر بندہ اپنے کنو طاقت والے بندے کو آدھے ذرا توجہ چ رکھائے، وہ آدھے میاں ہون تے آکھ دیتے ول چلو ہون میاں میں تیرے تے توجہ رکھ ساں، سبحان اللہ پڑھا، ول میں تیرے تے توجہ رکھ ساں، ٹھیک ہے تو آکھ جو دیتے ہی ول میاں میں تیرا دھیان رکھے ساں۔ اللہ فرمیندے اے ایڈے تو آدھا ودیں ایک لیندہ میرے نالے ملا چا، بندے کو ٹور دے آنکھنے ہیں سی ذرا توجہ چ رکھائے، میں کو نہیں یاد آئے میرے مولا، میں کو اپنے کرم میں رکھ، سبحان اللہ۔ تو اتنا کملہ بناوا دیں تو بندے کو توجہ منگ دیں، ذرا ڈیوے نہ ڈیوے، سمجھے کیا نہیں گال؟ تو بندے کو توجہ منگ دیں، ذرا ڈیوے نہ ڈیوے، موڈ ہو سیا تے توجہ دے سیا، موڈ نہ ہو سیا تے کوئی چٹا جواب دے سی، جے اندے پلے کچھ ہویا تے کوئی ٹکا ٹکا دے سی، جے خود بھوک مرسی تے کوئی خالی بھیجے سی، جے اندے کول ہوئی کرسی تو کوئی کھمبا شمبا تے کوئی دے سی، دل شودے کول خود دی کرسی نہ ہوئی آپ ہی پیدل تے کوئی پیدل۔ اللہ فرمائے دے میرا معاملہ ایسا کہیں نہیں، سبحان اللہ، میرا معاملہ ایسا کہیں نہیں، تو ایڈے توجہ کر، سبحان اللہ پڑھنا، میرا معاملہ ایسا کہیں نہیں تو ایڈے توجہ کر، نہ میری کرسی مکے، سبحان اللہ دے بھونگ دی ہے نا۔ اللہ فرمائے دے نہ میری کرسی مکے، نہ میرا عہدہ مکے، نہ میرا مال مکے، سبحان اللہ پڑھو، نہ ہی میرا موڈ مکے۔ اے تیرے موڈ ان کیملے ایند کیملے سخی بھونگ دیں تو وال خرچ کتی کھڑا ہونے تو کیملے روپائے ہوتے زال کو کٹی بہنا ہونے، اے تیرا موڈ۔ اللہ فرماتا میرا یہ موڈ نہیں ہے، میرا کیا موڈ ہے؟ فرمایا لا تقنطو من رحمت اللہ، فرمایا ہر وقت میرا موڈ دینے کا ہے، سبحان اللہ پڑھنا ہے، ہر وقت میرا موڈ، آواز نہیں آ رہی، ہر وقت میرا موڈ، میرا دروازہ نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن کو بند ہوتا ہے، نہ گرمی نہ سردی، نہ تھکتا ہوں نہ اکتا ہوں نہ سوتا ہوں نہ اونگ آئے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، نہ تھکوں نہ اکوں، نہ مال مکے نہ عہدہ مکے، نہ دروازہ بند نہ موڈ خراب، ہر وقت اللہ کا دروازہ رحمت کا کھلا ہے، موڈ بھی ہر وقت دینے کا ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، میرے پاس نہیں آتا، تو سب کو سپرداریاں دے رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا؟ ہر بندے کو کہتا میاں خیال رکھیں، بھائی کو دہائیں سی ذرا خیال رکھیں، بیا بندہ آوائیں ذرا وڈی پاگل ہیں سے تو ہی خیال رکھیں، ذرا کرسی لاوائیں ہیں سے تو سہیں خیال رکھیں۔ فرمایا سارے کو پارتا دیندہ ودیں، ذرا میرے گھر آ، میں کوئی آکھ چا مولا میرا خیال رکھ، سبحان اللہ۔ حق بندہ یا نہیں بندہ، مولا میرا خیال رکھ، تو ایک بوہے دے آ تے کو سارے بھی ہوں کن تیری جان چھڑوا دے سکتے، سمجھے کہ نہیں گال میرا خیال ہے۔
فرمایا تو میرے دروازے دیا میں تے کو کہیں دروازے دے رولان کہنا دیساں سارے دروازے کہوں تیری جان چھڑا دیساں تو ہی کو میرے دروازے دے آپیا جلے تو اکھے سے نعرہ تکبیر، سمجھو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ عشق علی بولو سبحان اللہ پھر آگے پڑھ فرمایا جس وقت تو کہے گا نا مولا میں تیرا، مولا بولو ذرا مولا بولو، میں بات اچھے والے مزے والے کہہ رہا ہوں، محبتوں والا سودا سودا محبتوں والا، جب تو کہے گا نا مولا میں تیرا، تو چاہے کالا ہے تو کبڑا ہے تو منڈا ہے تو لنگڑا ہے تو اندھا ہے تو کانا ہے تو غریب ہے مزدور ہے ریڑھی میں چلاتا ہے کلفیاں بیچتا ہے سبزی بیچتا ہے جوتی پالش کرتا ہے لوگوں کے جانوروں کی گوبریں صاف کرتا ہے فرمایا تو جو بھی ہے جب تو کہے گا مولا میں تیرا میں رب ہو کے کہوں گا میرے بندہ میں تیرا سبحان اللہ آپ کو مزہ نہیں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میں رب ہو کے کہوں گا میں تیرا میں یہ نہیں دیکھوں گا کالا ہے چٹا ہے غریب ہے کہ امیر ہے سونا ہے یا نہیں ہے فرمایا نہیں دیکھوں گا فرمایا تو جہاں بھی کھڑا ہوگا تو ایک دفعہ کہہ دے مولا میں تیرا فرمایا میں کہوں گا پھر میں تیرا تو میرا ذکر کر تو میرا ذکر کر سمجھ کر تو میرا ذکر کر سمجھ کر نا تو میرا ذکر کر صبح شام میرا ذکر کر یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا تو ایمان والا ہے نا تو میرا ہی ذکر کر چونکہ تو مجھ پر ایمان جو رکھتا ہے جب بندہ میرا ہے تو ذکر بھی میرا کر گرہی تک بات لے جائے بندہ جو میرا ہے تو ذکر بھی میرا کر بندہ میرا ہے ذکر دوسرے کا کرتا بندہ میرا ہے نعرے دوسرے کے لگاتا ہے جب بندہ جو میرا ہے تو پھر نعرے بھی میرے لگانا حق تو میرا ہے ہاں یا پھر کہو میں تیرا بندہ نہیں ہوں جب تو بندہ میرا ہے تو پھر ذکر میرا کر بندہ میرا ہے تو نعرہ بھی میرا لگا تو بندہ میرا ہے تو بات میری کر اور سب سے زیادہ کر بات میری کر اور سب سے زیادہ کر توجہ بات میری کر تو سب سے زیادہ کر میرا حق ہے فرمایا اگر تو اس لیول پہ آ گیا نا تو میرا میں تیرا تو میرا ذکر کرے میں تیرا ذکر کروں تو مجھ سے پیار کرے رب تجھ سے پیار کرے تو اللہ کی بات مانے وہ اللہ ہو کے تیری بات مانے موجیں لگی کہ نہ لگی موج لگی کہ نہ لگی موج لگی کہ نہ لگی فرمایا کسی کے سپرد نہ کر تو خود کو میرے سپرد کر بولو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ بات چلاؤ نا نہیں عشق والی تازہ ہو کے بولو سبحان اللہ دل سینہ کھل جانا بات لینوں کی ہو جائے لینوں کی نہ ہو جائے بات لینے والی بات ہو جائے مدینے کی لینے والی بات ہو جائے آواز ہی نہیں آ رہی کیا ہو گیا مدینے کی لینے والی بات ہو جائے نا ہو نہیں چاہیے یار کیا ہو گیا ہم کہ دنیا کے تھوڑے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور مدینے والے محبوب کے غلام ہیں بس اور ہم کسی کے نہیں ہیں کسی کے نہیں کیوں بنے ہم کسی کے کیوں بنے ہم کسی کو کیوں ہاتھ دیں کہ کیوں کسی کے سپرد ہوں ہم سپرد ہوں گے خدا کے یا محمد مصطفیٰ کے جو ہونا چاہتا ہے ذرا عشق والی بولے سبحان اللہ پھر میں آیتیں جو میں سنانا چاہتا ہوں انشاءاللہ موجیں لگ جائیں گی پہلے بتا دو مدینہ ہو جائے مدینہ ہو جائے نا مدینہ ذرا ٹائٹ ہو کے بولو کیوں شرما کے بیٹھو مدینہ ہو جائے نا ہو جائے مدینہ جس کا مدینہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا جس کا مدینہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا جس کا مدینہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا سبحان اللہ جس کا مدینہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا جس کو مدینہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا سبحان اللہ پڑھتے رہو جس کو مدینہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا جس سے میرا مدنی ماہی مل گیا اسے رب کا خزانہ مل گیا جس سے میٹھا مدنی مل گیا اسے یہ جہان بھی مل گیا اسے وہ جہان بھی مل گیا جس سے مدنی ماہی نہ ملا اسے کچھ نہ ملا بات سنانا چاہتا ہوں سنیں گے آپ نہیں سنیں گے جس سے میٹھا مدنی نہیں ملا اسے کچھ بھی نہیں ملا جس سے میرا مدنی نہیں ملا اسے کچھ بھی نہیں ملا جس سے اللہ نہیں ملا اسے کچھ بھی نہیں ملا پوری دنیا مل گئی میٹھا مدنی نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا
پوری دنیا مل گئی، میٹھا مدنی نہیں ملا، اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ دنیا میں کچھ نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، مگر دل میں میٹھا مدنی ہے، اسے سب کچھ مل گیا، اسے سب کچھ مل گیا۔ بھلے دنیا میں کرائے کے گھر میں رہتا ہے، مگر سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، اعلان کر سب کچھ میرا ہے۔ نہیں سمجھے بات آپ؟ ورنہ عشق والی سبحان اللہ نہ آ جاتی۔ کرائے کا گھر ہے، مگر سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، اعلان کر دے سب کچھ مل گیا ہے۔ کر دے وہ بندہ اعلان، سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ رات کو بھوکا سویا اتنا غریب ہو گیا، رات کو بھوکا سویا اتنا غریب ہو گیا، رات کو بھوکا سویا، مگر سینے میں میٹھے مدنی کا عشق ہے تو اٹھ کے اعلان کرے مجھے سب کچھ مل گیا۔ کیونکہ جسے دنیا مل گئی اسے کچھ نہ ملا، جس سے میٹھا مدنی مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جس سے میرا نبی مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ فرمایا تو چپ کر کے خود کو میرے حوالے کر دے، خود کو میرے حوالے کر دے، میں جو کہتا جاؤں تو وہی کرتا جا۔ حل ادلکم علی تجارت، جو میں تجھے بتاؤں نا تو نے وہی کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی کے دروازے پہ دھکے کھا، نہ ہی سپرداریاں کر، بس ایک ہی راستہ اپنا لے، میں تجھے جو کہتا جاؤں تو وہی کرتا جا۔ فرمایا اگر تو اس لیول پہ آ گیا نا، پھر میں عرشوں پہ اعلان کرتا ہوں تیری دنیا کی ذمہ داری بھی رب اٹھاتا ہے، تیری آخرت کی ذمہ داری بھی رب اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر ذمہ داری اٹھا دے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ بولو ذرا، اللہ اگر ذمہ داری اٹھا لے آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ تو اللہ ذمہ داری اٹھاتا ہے، یا تو وہ انکار کرے نہیں تمہاری کیا اوقات ہے، تم میرے برابر کیوں، تم میرے کوئی برابر کیوں میں تمہاری ذمہ داری اٹھاؤں، تم نے کوئی مجھے ووٹ دیا تھا کہ میں تمہاری ذمہ داری اٹھاؤں، تم نے مجھے کیا دیا کہ میں تمہاری ذمہ داری اٹھاؤں، اپنی مرضی سے کچھ دوں گا نہیں دوں گا، کوئی لین دین نہیں ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے جب میں رب ہو کے اور تیرے ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں تو کیوں نہیں دیتا اپنی ذمہ داری؟ سمجھنا بات کو، جب میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں تو مجھے اپنی ذمہ داری دے دے، میں تیری ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، میں تیری ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں، تو ایک دفعہ آ کے میرے گھر میں کہہ دے مولا میں تیرا، کہہ دے میرے گھر میں آ کے، کہہ دے وضو کر کیا میرے گھر میں، سجدہ کر اور آنکھ بند کر، تصور میں میرے ساتھ رابطہ کر اور مجھے کہو مولا میں تیرا۔ فرمایا بس اتنا کہنا ہے، پھر تو میرے ذمہ میں آ جائے گا، پھر ذمہ میں آ جائے گا، پھر کیا ہوگا، پھر جیسے میں کہتا جاؤں تو ویسے کرتا جا۔ اب ذرا نتیجے پر بات آگے پہنچی ہے نا، یہاں تک تو پہنچا ہے نا، اب ذرا ذہن بنا لو اللہ جو کہے کریں گے، یہ چلو سیر دے ہلا ہوتا اگر سبحان اللہ نہیں یاد ہے، اللہ جو کہے کریں گے نا، چلو ذرا اگر ہاتھ کھل جائیں گے نا ذرا موج لگ جائے گی، مجمع میں رونق بن جائے گی، کوئی ٹینشن نہ کرو نا، ایسے بن کے نہ بیٹھو، غلام بن کے بیٹھو، غلام بن کے بیٹھو۔ اب ذرا ذہن بناؤ اللہ جو حکم دے کرنے کے لیے کون کون تیار ہیں؟ سب تیار ہیں، ماشاءاللہ، چلو موج لگے گی نا۔ اللہ کی جو بات ماننے کے لیے تیار ہے وہ ذرا ذہن کو تیار کرے، میں بات سنا رہا ہوں۔ جو اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، وہ بیچارہ ہے، وہ رہ گیا، ختم ہو گیا۔ وہ جو اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا کچھ بچا سفر بھائی، کچھ اس کا بچا اس کا، جو اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا کچھ نہ بچا، اس بیچارے کا کچھ نہ بچا۔ یہ 4 سانسیں تو جی لے گا مگر تباہی آئی۔ جینے کو تو کافر بھی جی رہا ہے، جینے کو تو فرعون بھی 100,000 سال جی گیا، اور جینے کو تو نمرود بھی جی گیا، بادشاہی کر گیا، اور صرف جینا ہی کامیابی نہیں ہے، اللہ کا بن کے جینا کامیابی ہے۔ صرف جینے پہ ہے تو نمرود بھی جی گیا ہے، وہ چھوٹے موٹے عہدے پہ نہیں جیا، وہ پوری دنیا کا بادشاہ بن کے جی گیا ہے۔ ہم تو ریڑھی بھی چلاتے ہیں نا، ہماری اوقات کیا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تو وہ بھی جی گیا جو اللہ کو کہتا تھا تو خدا ہی نہیں ہے، خدا تو میں ہی ہوں۔ دنیا میں تو وہ بھی جی گیا اور بادشاہ بن کے جی گیا۔ یہ جینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اللہ کا بن کے جینا کمال کی بات ہے۔
میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں جو اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ وہ دنیا میں مزے کر لے جو 4 لمحے اس کے ہیں، اس کے پاس جو کچھ ہے نا وہ کھا پی لے، نخرے شخرے جو کر رہا ہے نا کر لے۔ جب روح نکلے گی نا یہ سارے نخرے دھڑام کر کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ساری دولتیں تو اللہ لے لے گا نا، روح نکلتے ہی سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا؟ بولو ذرا، ختم نہیں ہو جائے گا؟ روح نکلے گی نہیں جائے گا ساتھ کچھ پیسے سے، ویسے کتلی سسلی پیسے دی ویسی کوئی سونے دے 5-7 تولے لکار کو نال چاہتی ویسو ہے کوئی پروگرام کے اندر ویسی کشے نال بس سمجھو گال کر گال میں سارے طریقے نال سمجھاؤں تو نا دماغ رکھو نا پھر تاکہ کوئی نتیجہ نکلے۔ اور جتنی زمین دا مالک ہے اور جتنے پیسے دا مالک ہے وہ ہے تا جینیاں تک نا، اور جلے مویا کفن تو بغیر بھئی ملسی کشے اور ساری جداد چو ملسی دا کفن کیوں پھوت کریں دے وے جداد ہوتے اور کیوں تکبر کریں دے وے جداد ہوتے؟ جداد تو آڑی تک آئیں اپنے مال دوتے خوشی منا، بید مال دے خوشی منا، انہیں عقل مندی وہ وڈی گال کیتی ہے تو کئی بندے سمجھیں دے انہیں دماغ ہی حلائے، باقی سارے حالی سمجھیں دے بیٹھن اپنے مال ہوتے خوش تھیا کرو، بید مال ہوتے خوش تھی انہیں عقل مندی کائیں نہیں گال یا سنویسان دل گھن دے ایمیں کنا سنویسان گالے صاف اپنے مال دے خوش تھی وہ بید مال دے بندہ خوش نہ تھی وے گھر ہے حاجی عبداللطیف دا دے مایا کا میڈا ہے تو سا محلے والے کہنا کہ سوئے پاگو لے کمل آئے گھر دا ہوں دے آدھے میڈا ہے جلے آپ آدھے نے اے زمین میڈی ہے تے اے بنگلہ میڈا ہے جلے بینک چھ پیسے پن او میڈے ہیں اللہ فرمائیں دے او ندان نبان دھوکھا نہ دے تیڑا کچھ کہنی ہے سب کچھ میڈا ہے جھٹکا لگ گیا نہیں لگا دھوکھا نہ دے تیرا کچھ کہنی سب کچھ میڈا ہے تو کنو لوگوں کو تعارف کریں دعوت دیں اے زمین سے اونجا تک میڈی ہے پرلے درخت تک اپنی زمین میں اکیری اپنی زمین ہے سمجھے نہیں گال کو ورنہ سبحان اللہ نہ سناما اکیری اپنی زمین ہے اسے اپنے علاقے نے پرلے ہو درخت کن رکھ دے ان درخت تک میڈی زمین ہے آواز آندے تیری کتھو آگے زمین اور تیری زمین تا اگر میلی پینا ترائے بائی چھی جان دے بے کہیں نہیں جان دے سیر دے حالہ ہوتا ہے میڈیا تھا بیٹھا ترائے بائی چھی جان دے بے کیا ہوں دی ترائے بائی چھی ماشاءاللہ گال پوچھ دی پہ ہے گال پوچھ دی پہ اگر فرمایا ہی نا اون درخت کن اون درخت تک میڈیے اور تو آکھ میاں جے میل پئی نا ترائے بائی چھی ہوں دے چھ میں دفن تھی سا اے میڈیے گال سمجھ ڈھیر گئے الحمدللہ گال اگر قرآن سنوان دا مزہ آسی فرما آج کیوں بعد میڈی نہ کیتا کر تو اپنا مال دوتے ذرا تعارف کرایا کر سبحان اللہ پڑھے والا تعارف والی گال آنا ونجے کیا خیال ہے فرما ایک گھنٹہ تھی کہ مونی بھی ملیں دا اے زمین اے دکان اے مارکیٹ اے گڈی اے گھر اے پیسے اندر فلان گھنٹہ تھی کہ وہی بیٹھے تعارف کو تیرا تے ہے کہ کہنی باید مال ہوتے تعارف لے بیٹھے وہ اپنا مال ڈاس اپنا مال تیرا مال ہے وہ ڈاس اللہ سے میرا مال کیا ہے فرمایا تیرا مال ہے 5 نمازہ ہیں تا ڈاس اگلے کو اے تیرا مال ہے سبحان اللہ ہاں عشق علی بول نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ عشق علی بولو سبحان اللہ کر گال چلو ہاں فرمایا تیرے کول 5 نمازہ ہیں اے تیرا مال ہے تا ڈاس ہم چپ دے کر گئے سارے ہم چپ کر گئے سارے وڈا ہے زمینہ دا مالک تو ہے زمین دا مالک چلو بانگے گئے نا چوکی دیر میں سا کڑھے سا چوکی گئے نا میں سر لے کار گرا کرا تو تعارف اپنی دولت شو کر مار شو مار غریب بندے کو دیکھ دے پیسے گنوائے کر غریب بندے کو نال بھی لیٹ رہے 500 غریب دے دوترے امیر والی میں اپنی جداد رسی کر فرمائے نخر شکر کر گئے جلے سا کڑھے سا والد سے چوکی زمین تیرے نالا دی والد سے جلے سا تیرا کڑھے سا دے پیسے تو کفان ہونڈا سے چوکی زمین بھی ہونڈا سے بینک کے چوکے پیسے ہیں تیرے ہونڈا سے کتنی تولے سونا ہے تیرے کول ہونڈا سے چوکے تیرے کار ہیں ہونڈا سے کتنی بنگلیں تیرے اور کاکھا نہ رہی ہے نا ہون بان گئے نا غریب تھی گئے نا تیرے ہاتھ خالی سمجھو گال کو سبحان اللہ سناؤ میں کوئی گلی گال سناؤ ہون تھی گئے نا خالی اور بان گئے نا کنگال ہونڈا سے کتنا ہی زمین اور پٹواری تیرے پتران دے نال ہی بیٹھے اور جلی زمین کھا دے تو دھیاں دیاں دے پن اوہی گی ہوئی سیر دا حلائے میں گال سمجھو ہی صحیح ہے اور جلد جینے نا لویا نا پتران دے آدھے سے ذرا کبرچ
خاص زمین تیرے پوتر مزے تے کٹی سے قبر چ بھا لگ سی تے کو بڈھا جو تھے وال بڈھے مرن کو پہلے او حق ہی کھا دیا نے دھی دا میں کافر دا حق منع کی تو دھی دا کھا دیا نے اتنا میں سبحان اللہ سنسا ہوں کہ لئے آل کرے سا اتنا میں زبردست سبحان اللہ سنسا نا بھا میں نائن سنو والی سنسا فرمایا دا کہ کافر دا حق کی نہ کھا دیا میں تو دھی دا کھا دیا نے بھین دا حق کھا دیا نے کیا تیرے پیو دی زمین ہے تیری بھین دا حق کوئی نا یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اگر سبحان اللہ بول حکایت بھئی نہ پچھا دے تو تک للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون فرمایا بھین دا حق نہ کھا جلے بابا دی جداد کرے نہ تقسیم بھین کو دیا دو حصے تو رکھ چپڑے کر گئے سارے ہیں گھوٹو پہ ہونا پہ دو حصے تو رکھ دے کسا دے بھینی کو اے تیری کہنی اگر تو ایمیں کر دے آئے ہو نا بھینی دا حق کھا دے آئے ہو میں تا کافر دا حق برداشت کرنا کرے سا ایک کیویں میں تے کو معاف کر سکے تو بھین دا حق کھا دے آئے اگر میرے نال تیرا معاملہ ہوئے نا جرم دا وہ صرف توبہ نال کم تھی ویسیا جے کہندہ حق کھا دو جب تک وہ معاف نہ کر سی تیری قبر کو بھا لگی راسی سمجھو گالی ایک گالی سمجھا کرو یار تو سیر دے حالا ہوچا چلو ایک گالی سمجھن دے نا فرمایا تو ہر سال عمرہ کرے نے حاجی دو چار کر دیتے نہیں ہر سال ملادی کر گھن دیں صدقہ خیراتی چلائی رکھ دیں مسیحی بڑھوا دیتی بھی مدرسائی چلائی پائیں اور دے گائی پکائی رکھ دیں اگر تائیں بھین کو حق دی زمین نہ دیتی تیری جہنم پکی ہے اگر تائیں دھی کو زمین نہ دیتی تیری جہنم پکی ہے تیرے حاج دے نمازاں دے زکاتاں دے خیراتاں دے ملاد دے ذکر دے فکر فرمایا تے کو جہنم کو نہیں بچا سکتے جے جہنم کو بچنا چاہنے بھین دے زمین بھین کو دیتیا دھی دی زمین دین کو دیتیا سبحان اللہ پڑھو بھرا دی زمین بھرا کو دیتیا دے حق سارے ادا کیتیا سبحان اللہ پڑھو کہ گال چلاواں نہیں عشقالی بول کھل کے بولو سبحان اللہ میں کو حوصلہ آوے گال میری اگاں ٹھیک ویندی پی ناراض دا نہیں میں تھی گئے میرے تو ناراض نہ تھی بھائی میں قرآن سنوائے اللہ تو ناراض تھی بھائی جب توڑے کم زمین منگی ہے توڑی بھین واسطے میں تھوڑی منگی میں تو کہا کہ بھین کو زمین دے آؤں اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون یہ اللہ نے فرمایا میں تھوڑی آگے میں کو کوئی اکھی نہ دیکھ بیٹھا سبحان اللہ پڑھو میں کو گھور گھوڑا نہ دیکھو بہن دا ہی کو نہیں سڑنا یہ تو ایک گل ہی کریں دے اساں دے آخا بھی کو تعریف شریف شراسہ کو مفت بخشوئی ونجے دا قانون آدھے دیو ہوں مولوی کو سڑو جرے مفت بخشوئی ونجے سورہ لاوے ڈوڑے لاوے کہ ملاد کیتے چال تو جنتی ہیں نبی دا غلامہ جنتی ہے غلام کے رہے پہلے اے ڈا سے ایک غلام ہے جرا نماز کھا دی بیٹھے ایک غلام ہے جرا بھین دا حق کھا دی بیٹھے ایک کتھو دا غلام ہے جرا دھی دا حق کھا دی بیٹھے اور ایک کہرے درجے دا غلام ہے جرا ہمسایہ دی عزت برباد کیتی بیٹھے اور کتھو دا غلام آگئے جو سوئے شیطان دا غلام تا ہو سکتے مصطفیٰ دا غلام نہیں ہو سکتا اگر میرے نبی دا غلام ہوندہ ہے کہندہ حق کھاوے کانا ہا سبحان اللہ پڑھو اگر میرے نبی دا غلام ہوندہ ہے کوئی نماز قضا کرے کانا ہا جے مصطفیٰ دا غلام ہوندہ اے ہمسائن دی عزتاں کو برباد کانا کرے ہا اے شیطان دا غلام ہے نبی دا غلام نہیں نبی دا غلام ہوئے رات تک کپڑے جو پہندے نا حضرت عثمان نہیں کو کپڑے پامے نا جا رات کو کپڑے جلے پہنیان اندر واڑوینیان دروازہ بند چکرینیان دروازہ اندر سوراخ کو کپڑے نال بند کر دے مکمل کمرہ سیل کر دے وال کپڑے پہنیان کیوں پوچھا کیوں کریں دے وے فرمایا اللہ کی نو حیاء آندے نبی دا غلام ہوئے تا حیائی درجہ دا ہوئے سبحان اللہ پڑھو نا ہونا آہا بولو سبحان ہاتھ چاہو تو ہوندہ گھبراؤ نا ہونا میں ذرا جوش میں رہتا نا تو سن جوش شاید کمزور کر نبی دا غلام ہوئے تا حیائی درجہ دا ہوئے اگر سبحان اللہ سناو تو ایک بیا حیاء سناو تا بیا ایمان غلام کون ہوں دے غلام کون ہوں دے غلام سنو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر سچیاں دا وڈا اے مانا دا سچیاں دا وڈا صدیق اکبر
جے کو رب لقب دے وے صدیق اکبر یعنی صدیق دی زبان سچ بلیندی ہے نبی لقب دے وے صدیق دی زبان ابو بکر دی زبان سچ بلیندی ہے اے صدیق اکبر امت ساری جتنی بھی سچ بولے وڈا سچ والا صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ پڑھو اگاں گال سنو ماں صدیق اکبر دی گال کون سننا چاہندے ذرا جوش نال بولو سبحان اللہ فرمایا کوئی امت جتنا بھی سچا بولے سی پر صدیق جتنا سچا نہیں ہو سکتا ابو بکر سچیاں دا سچا سبحان اللہ ابو بکر سچیاں دا ابو بکر سچیاں دا سچا ابو بکر دی زبان سچیاں دی سچی ہے جن دی زبان دی تصدیق نبی نے کر دیتی ہے یعنی میری امت سب تو وڈا سچا کون ہے ابو بکر میری امت سب تو سچی زبان کہندی ہے ابو بکر ایہو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ زمین دے بیٹھن اپنی زبان کو چکی وینے اپنی زبان کو پھٹ دے انہیں چکی وینے انہیں جوش ماری بیٹھن جلال آئے بیٹھے اپنی زبان کو پھٹ دے انہیں بیٹھے کریں حضرت عمر آ گئے فرمایا ابو بکر خیر ہے کہیں شمت آگے زبان دی تیری زبان تا او ہے جن دی نبی بھی تعریف کیتی ہے خود خدا بھی تعریف کیتی ہے ابو بکر کیا مسئلہ ہے زبان کیوں چکی وینے فرمائے ہی دی وجہ نال میں تو بڑا پریشان ہوں نہیں سمجھے گا ہی میں باندھے وے بولاں ککھن وے بچیں دے کہندہ غلام ان سے سارے اے مومن مسلمان ان سارے ڈا منٹ بہ ونجن نہ کہندی عزت بچ دیئے نہ کہندہ کوئی عیب بچ دے غیبت چغلی گالیاں نہ جانے کیا کیا اے ہن نبی دے غلام مول صاحب آیا وہاں کی میلاد کیتے بخشا گیا تیری جنت پکی ہے تے مسجد بگماری تیری جنت پکی ہے بے شک مسجد مدرسہ میلاد ذکر فکر اے باعث درجہ ہے اب پہلے ایمان تو ہوئے غلام تا شرط ہے نا ابو بکر کیا مسئلہ فرمائے ہی دی وجہ نال میں پریشان ہاں اے میں بولی رکھ دیئے میں پریشان ہاں کہنجا قیامت لڑی ہی دی وجہ کنوں میں پکڑا ہی نہ ونجا اور جن دی زبان دی تصدیق خدا اور مصطفیٰ کرے وہ کوئی اتنا فکر ہے ذرا اپنی غلامی کو چیک کرو چاہ ایک وعدن غلامی ہے مصطفیٰ سبحان اللہ پڑھو ایک بینہ غلامی ڈا سلے وہاں سبحان اللہ پڑھا ہے غلامی بینہ نا غلام کے قواد ہے نا غلام ہے والی میں ذرا جوش تا گھنسا نا سبحان اللہ اللہ جوش گھنسا والی ایک جوان دی گال سننا وڈے جوان دی گال سننا پیا چوتھے وڈے جوان دی گال سننا پیا عام بندے دی گال نہیں وڈے جوان وڈا غلام جے کو غلام آکھن دا حق ہے جے کو غلام آکھن دا حق ہے ایہن غلام آکھی جان دے حقدار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ میرے علی پر سبحان اللہ میرے علی پر سبحان اللہ علی دے غلام سبحان اللہ پر ہاتھ اٹھا دے آپ غلام ہے نا علی دے غلام بولو سبحان اللہ باقی چوب بیٹھے رہو میرا علی ہے غلامی آؤ دیکھو علی دی غلامی دا نقش ایک وادن غلامی مولا علی وضو کرن پائے تے رنگ پیلا تھی گیا جی ہاں وضو کرنے پہتے رنگ پیلا تھی گیا اے پہاڑاں جتنا فلان جتنا وجود بالکل کمزور تے نحیف تے کمبنگ پائے گئے لتاں کمبنگ پائے گئے ہاتھ تھڑکن پائے گئے وضو دے دوران ہی حالت بدل گئی پورا وجود تے کپ کپی تاری تھی گئے نال صحابہ نے پوچھا مولا علی خیر ہے کیری چیز دا خوف آ گئے میدان ہے تکری خوف نہیں آیا تھے سمجھے نہیں گال میدان ہے تے کو کڑی خوف نہیں آیا 1000 دشمن سامنے ہاں تو للکار دے میدان چوتریں دے سارے کو کچل دے اسلام دا جھنڈا بلند کیتی ہیں خیبر نہ پہ تھی دا فتح بولو خیبر نہ تھی نہ پہ فتح نبی نے فرمایا کل اون دے ہاتھ جھنڈا ویسے جرا خیبر فتح کر دیا تو آدھی طاقت ڈنکے دا حضور وجہ نے کیری چیز دا خوف آگئے سبحان اللہ نہیں یاد والا میں کو جوش آوے سی والا ہاں میرے علی پاک کو تے سبحان اللہ کو نہ مزیدار سبحان اللہ کو علی ایک میدان ہے تو ونجے دا دنیا کب ویندی ہے تو جیرے میدان جنگ تو پے رکھے نے کفرہ دے ہون نے بچی کش ہے تیرا قدم جتھا ونجے لرزہ تاری تھی ویندے آج وضو کریں دے وقت تو آڑی تو کہیں کپ کپی تاری تھی گئے سنو غلام دی گال سارے سنو غلام اے دے غلام ایک وادن غلام ایک آکھ سکتے ہیں غلام اے غلام مصطفیٰ آکھن دا حقدار دے اکھی جن دا حقدار علی نے فرمایا نہ دھانو
تو آپ کو نہیں پتا کیری بار کہا چا حاضری تھی دی پئیے کہندے دربار چویندہ پیاں علی کیوں اللہ دا دربار کوئی ایسا ہے تم وضو کر دے مسیحتے چویندہ پینا والکیاں خوف ہے او جرا نہ منجے او تا ڈرے اشارہ دیتے میں گال سمجھے کیا نہیں واہ بھائی واہ میں تھوڑی گال ہے جرا نہ منجے او تا ڈرے تو تا ویندہ پائیں گال کو سمجھو میں کنا اگلی گال سنوے ساں گال صاف ہے دل گھنساں پہلے مسیحت واسطے ہاں دل گھنساں توڑے کن مسیحت واسطے کون کون ڈے ہونا چاہاں جلدی رسو ہاں بھی ڈیڑے ہو دل کیا چکر چلتا پائے یہ ڈیڑے تو ویڈے نہیں ویڈے دیں فلمہ واسطے دیتی بیٹھے ہوئے سینما واسطے دل دیتی بیٹھے ہوئے قلبہ واسطے دیتی بیٹھے ہوئے دنیا واسطے دیتی بیٹھے ہوئے مسیحت واسطے کوئی نہیں رہتا دل علی روے تو اجر نہ ونجے کمبے اجر نہ ونجے او کرے خوف اندر لتا کمبین جرا مسیحت نہ ونجے اے علی آپ دا ویندے پائے ہوئے بس تو کو کیاں کب کبھی ہے اور فرمایا ویندا تا پیاں تو کو پتہ کہیں اللہ بے نیاز ہے میں کو اے خوف ہے کہ جا میری نماز کو اللہ میرے منہ دا نہ مار دے ہی خوف کنو اے حالت تھی گئی ارے جرا نماز پڑھے وہ بھی علی ہائے ہائے علی دی نماز ہے کہ تاری میری نماز نہیں ہاں وال سمجھو گال کو اے عام امتی دی نماز نہیں علی دی نماز ہے آپ دے جنگ چے برچی لگ گئی پنی دے ویچ پھاس گیا تیرے آر پار لنگ گیا بہت مضبوط بہت زیادہ علی پاک دا جرا وجود بہت طاقتورا ان انگل لاؤں جہاں اپنا مارس کچا کولا نظر آندے علی پاک دا سخت ہے تیر جو آر پار تھی ہڈی اچھ تیر دی ڈنی پھس گیا وہ تیر ہونا ڈونگی اللہ وہ پھس گیا ان چکن پہنتے علی پاک کو تکلیف تھی وے وال کوشش کی تو نے نکلا نا آپ نے فرمایا میں کو تکلیف نہ دو نہ تساں تنگ تھی وہ اے تیر تروٹ دا ویسی پنی میرے نکل سی کھانا عرض کی تو نے آخر دا کوئی حال ایک کھڑے رہ گیا تو سور باں میں سی ایوج کھڑے رہ گیا تو پنی گال دے سی ان دا کوئی حال فرمایا حال تک دے سے نا تو سا حالی پریشان نہ تھی وہ نہ ہی میں کو تکلیف دے وہ اور جلے میں نماز نہیں تھا دا جلے میں نماز نہیں تھا نا ہوں والے آدھے کٹ کے نئے کیا وجہ فرمایا نماز میں خشیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے سبحان اللہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون مومن وہ فلاح پا گئے جو خشوع اور خضوع والی نماز ادا کرتے ہیں رب نے خشوع کا حکم دیا علی ایسا خشوع میں آتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے علی نماز میں ایسا خشوع میں آتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے پھر میرے وجود کی یہ پاور دی رہتی یہ پاور اب دشمنوں کے سامنے آتی ہے جب خدا کے سامنے جاتا ہوں میں بالکل ہی نحیف اور کمزور لاغر ہو جاتا ہوں میرا یہ وجود پھر وجود نہیں رہتا جب میدان میں ہوتا ہوں پہاڑ بھی مجھ سے ڈرتے ہیں جب رب کے سامنے ہوتا ہوں تو کمزور سے کمزور تر ہو جاتا ہوں جب میں نماز میں جاؤں نکال لینا حضرت علی نے نماز کی نیت کی نماز میں گئے خشیت طاری ہوئی وجود بالکل کمزور ہو گیا بالکل نحیف ہو گیا پھر مست ہو گئے خدا کی عبادت میں خشیت الہی میں مستغرق ہو گئے آرام سے تیر نکالیا پتہ بھی نہ چلا سبحان اللہ پڑھو اگلی بات سناؤں خدا کے لیے اس بندے کا حال ہے جو نمازی ہے جو بے نماز بیٹھے ذرا وہ توجہ میں بیٹھے ہاں اس وقت جو نماز نہیں پڑھتا نا وہ ذرا توجہ میں بیٹھے شاید اس کی سمجھ میں بات آ جائے شاید اسے چوٹ لگ جائے یہ پیسے کا پجاری اللہ کرے خدا کا پجاری ہو جائے یہ روزانہ نوٹ گننے والا یہ روزانہ رات کو نوٹ گن کے سونے والا بڑا جملہ دے رہا ہوں جو بے نمازی بیٹھا نظر توجہ کر کے چوٹ لگوا لے یہ روزانہ رات کو پیسے گن کے سونے والا خدا کرے ایسا مقدر بدلے پھر یہ رات کو پیسے بعد میں گنے 5 نمازوں کا حساب پہلے کرے بنتی تو بہت بڑی سبحان اللہ تھی پر آپ نے ہلکی بولی ہے ایسی کایا پلٹے یا نہ پلٹے یہ بتا دو جلدی بتا دو ملے نماز نہ ملے جلدی بتا دو نماز ملے یا نہ ملے پھر میں کہہ رہا ہوں نا اللہ فرماتا ہے اپنا مال شو کر
تیرا مال یہ نہیں ہے جس پر تو خوش بیٹھے اور لوگوں کو گنوا رہا ہے. تیرا مال ہے نماز، تیرا مال ہے درود، تیرا مال ہے ذکر، تیرا مال ہے زکوٰۃ، تیرا مال ہے خیرات، تیرا مال ہے عاجزی، تیرا مال ہے غلامی مصطفیٰ، تیرا مال سنت مصطفیٰ، تیرا مال عشق مصطفیٰ. اگر تیرے پاس ہے تو شو کر، نہیں ہے تو پھر تو کون سا مال گنوا رہا ہے؟ غریبوں کا غریب تو، ناکاموں کا ناکام تو. فرما امیر بننا چاہتا تو میدان عمل میں آ جا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی نا، سننے والے کانپ گئے. علی تیری نماز پر تو ہم رش کرتے تھے، تیرا یہ عالم ہے کہ تیری نماز کو خدا رد کرے گا؟ تیری نماز کی خشوع میں تو ہم رش کرتے تھے. علی جیسی نماز کوئی ادا نہیں کر سکتا، علی جیسا خشوع نماز میں کوئی نہیں لا سکتا. علی تیرا یہ خیال ہے. اور فرمایا کچھ بھی ہو وہ رب بے نیازی تو ہے نا. مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہیں بے نیازی پہ آ جائے تو 300 سال کی زاہد کی عبادت منہ پہ مار کے جہنم کی بات سنا دیتا ہے. وہ جہاں مہربان ہے وہاں بے نیاز بھی ہے. اسے کہتے ہیں غلامی مصطفیٰ. یہ ہے حقدار غلامی مصطفیٰ کا. اب آئی میرے خطاب کی آخری باری. اس پیغام کا آخری حصہ ذرا دل دیتے ہو نہیں دیتے؟ دے دو دل، بہتر یہ ہے. انشاءاللہ موج لگ جائے گی. اللہ فرماتا ہے جیسے کہتا جاؤں ویسا کر، جو میں بتاؤں وہی کر، جو میں بتاؤں وہی کر. اپنی مرضی نہ کر، میری مرضی کر. کیا مرضی ہے رب کی؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تیرے رب کی مرضی یہ ہے کہ تو پکا ایمان پہ ہو جا. اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. تؤمنون باللہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دل کی گہرائی دے دو، سمجھ آئے گی، نتیجہ جائے گا. فرمایا پکا ایمان میں آ جا. تؤمنون باللہ ورسولہ، پکا مومن ہو جا. مولا پکا ہی تو ہوں. فرمایا نہ، مجھے ایسا ایمان نہیں چاہیے، مجھے وہ ایمان چاہیے جو میری پسند کا ہو. کیونکہ سودا جب بندہ بھیجتا ہے نا وہ گاہک کی مرضی کا سودا ہوتا ہے، اپنی مرضی کا نہیں ہوتا. فرمایا تیرا میرا سودا ہے ایمان کا. تو ایمان دے رہا ہے، میں تجھ سے ایمان لے رہا ہوں. تو مجھے ایمان دے گا، میں تجھے جنت دوں گا. سبحان اللہ پڑھو نا پھر. کیونکہ مومن مجھ سے سودا کرتا ہے، ایمان مکمل دیتا ہے، انعام مکمل لیتا ہے. سبحان اللہ. مومن مجھ سے سودا کرتا ہے، ایمان مکمل دیتا ہے، میں انعام مکمل دیتا ہوں. فرمایا جیسے تو ناقص سودا نہیں لیتا، خدا بھی تیرا ناقص ایمان نہیں لے گا. فرمایا مجھے وہ ایمان دے جس ایمان میں نماز بھی ہو، حیا بھی ہو، غلامی مصطفیٰ بھی ہو اور عشق مصطفیٰ بھی ہو. وہ ایمان میدان میں لے آ. تؤمنون باللہ، وہ ایمان میدان میں لے آ جس میں سجدے بھی ہوں، جس میں ذکر بھی ہو، جس میں درود بھی ہو، جس میں حیا بھی ہو، ماں باپ کی خدمت بھی ہو، جس میں عاجزی انکساری، سنت مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ ہو. وہ ایمان تو دے دے. فرمایا میرا انعام یہ ہے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. فرمایا یہ ہے میری طرف سے ایمان کے بدلے میں انعام. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان کے بدلے میں انعام. کامل ایمان تو میدان میں رکھ، بخشش میں دے دیتا ہوں. کامل میدان میں ایمان تو لے آ، جنت کے دروازے میں کھول دیتا ہوں. تو ایمان کامل لے کے میدان میں آ جا، میں ساری کامیابیاں لے کے میدان میں آتا ہوں. کامل ایمان تو دے دے، دنیا اور آخرت کامیابی مجھ سے لے لے. تیری دنیا بھی کامیاب ہوگی، تیری آخرت بھی کامیاب ہوگی. سامان لے آؤ، میں آخری آیت کا آخری ترجمہ کرنے لگا ہوں.
خوش کہہ نہیں ہوتے میں کہ ختم بیان مکیندہ پیا ان دا مطلب بیان سننا چاہتے میں جو آکے سامان لے آؤ کہ خوشی دا اظہار نہیں کیتا اس کا مطلب ہے قرآن سننا چاہتے ہیں چلو اب میں اور آپ ایک ہی انتظار میں بیٹھے ہیں جب یہ سامان آئے گا انشاءاللہ ختم شریف شروع ہو جائے گا اس کے آنے تک قرآن نہ سنا دوں کیا خیال ہے ماشاءاللہ مجمع تازہ بیٹھا ہے جو قرآن سننا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے میں 2-3 موجے نہ لگوا دوں آپ کی کیا خیال ہے موجے نہ لگوا دوں آپ کی آپ نے دنیا دیکھی آپ نے باغ دیکھے آپ نے گلیاں دیکھی آپ نے کوچے دیکھے آپ نے بازار دیکھے آپ نے محل اور محلات دیکھے کوٹھیاں بنگلے دیکھے آپ نے پارکنگ دیکھی پارک دیکھی سب کچھ دیکھا توجہ کرو بات بہت قیمتی کہنے والا ہوں قرآن کی باتیں ہیں ساری دل سے سن لو دل میں رکھ لو فرمایا تیرا بازار اور تیرا باغ اور تیرا پارک اور تیری یہ دنیا کا حسن فرمایا جس میں تو رہ رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو باغ تو دیکھ کے مست ہو گیا یہ باغ کچھ بھی نہیں ہے ان باغوں میں تو بیٹھے پھل ملے نہ ملے ان باغوں میں تو بیٹھے پھل ملے نہ ملے پھل ملا کڑوا بھی ہو سکتا ہے کھٹا بھی ہو سکتا ہے قیمت بھی چکانی پڑے گی کھایا تو بدہضمی بھی ہو سکتی ہے فرمایا تیرے باغ میں جو کچھ ہے وہ 100% نہیں ہے کھٹا بھی ہے کڑوا بھی ہے بدہضمی بھی کر سکتا ہے وہی پھل تیری بیماری بھی لا سکتا ہے وہی پھل کھائے تو بیمار بھی ہو سکتا ہے مر بھی سکتا ہے یہ ہے تیری دنیا کے باغ کا انجام فرمایا جو میں نے تیرے لیے باغ بنایا متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ہاتھ اٹھاؤ ترجمہ سنانے لگا ہوں دنیا کے باغوں پہ دل دینے والوں آؤ ایک باغ یہ بھی ہے جو آپ کے لیے ہے فرمایا متکئین فیہا علی الارائک تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا جنت کا بادشاہ میرے مصطفیٰ کا غلام توجہ متکئین فیہا علی الارائک تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا میرے نبی کا غلام کہو تو بات کھول دوں کون تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا جو دنیا میں 5 نمازیں ادا کر کے کفن پہن کے خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہے جو آنکھوں کی حیا کے ساتھ پہنچا ہے جو زبان کے سچ کے ساتھ پہنچا ہے جو حلال کھا کے پہنچا ہے جو سنت مصطفیٰ میں سچ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے اللہ بندے کو پکڑے گا متکئین فیہا علی الارائک بیٹھ جا اس باغ میں تکیہ لگا کے بیٹھ گیا اب چاہتا کیا ہے مولا گرمی سردی تو نہیں آئے گی سبحان اللہ گرمی سردی تو نہیں آئے گی تکیہ بھی لگ گیا موسم بھی نشیلا ہے مسحور کن میٹھی ہوائیں بھی ہیں خوشبوئیں بھی ہیں ایسا نظارہ دنیا میں تو تھا نہیں کہیں گرمی سردی آ تو نہیں جائے گی فرمایا لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا اطمینان رکھ جس موسم میں بیٹھا ہے اب نہ ٹھٹھر سردی آئے نہ ہی تیز گرمی آئے یہی نشیلا موسم ہوگا اور تو ہوگا جب تک تیرا دل چاہے گا مزہ لیتا رہو تکیہ لگا کے بیٹھ جا یہ میں نے تیرے لیے بنایا ہے ہاتھ اٹھاؤ بولو سبحان اللہ اگلی بات مزیدار سن لو اب مزیدار سن لو سودا کر لو اس طرف توجہ فرما دو باغ میں بیٹھا تکیہ لگائے نشیلا موسم ہے ٹھنڈی ہوائیں میٹھی میٹھی ہوائیں ترانے گنگنائے جا رہے ہیں اللہ کی حمد کے اور مصطفیٰ کی نعت کے ترانے کی آواز ہے نشیلا موسم ہے دل چاہے گا فروٹ نہ کھاؤں باغ بندے واندے فروٹ ہی کھانے نا دل چاہے گا فروٹ نہ کھاؤں اللہ فرماتا ہے تیرا دل چاہے گا تکیہ لگا کے اس باغ میں بیٹھنے کے بعد تیرا دل چاہے گا فروٹ نہ کھاؤں ہاں مجھے بھی پتا ہے تیرا دل چاہے گا فروٹ کھاؤں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا جس فروٹ کا تیرا دل چاہے گا وہی فروٹ کا درخت اپنی ٹہنی سمیت تیرے پاس آ جائے گا آواز آئے گا اپنے ہاتھوں سے توڑ کے مزے سے کھا لے میرے بندے توجہ کر اور تو اس باغ کو دیکھ کے کملا ہو گیا اور میں نے تیرے لیے باغ تیار کیا ہے وہ 4-5 لمحے ہیں میرے کہنے پہ گزار دے آگے سارے مزے ہی مزے تیرے ہیں
یہ 2-4 لمحے ہیں میری مرضی پہ گزار دے، بھوکا رکھوں تب بھی چپ کر۔ توجہ کرو نا یار، اگر کچھ نہ بھیجوں تیرے گھر میں تب بھی چپ کر، اگر بھیج دوں کھا کے شکر کر، بھیج دوں تب بھی چپ، نہ بھیجوں تب بھی چپ، بس چپ میں رہو۔ سکھ بھیجوں گا پھر دیکھوں گا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، پھر بیماری بھیجوں گا پھر دیکھوں گا صبر کرتا ہے کہ نہیں، پھر پیسہ بھیجوں گا پھر دیکھوں گا صدقہ کرتا ہے کہ نہیں، پھر پیسہ روکوں گا پھر دیکھوں گا صبر کرتا ہے یہیں، صحت بھیج کے پھر دیکھوں گا، بیماری بھیج کے پھر دیکھوں گا، پھر پیسہ بھیج کے دیکھوں گا، غربت دے کے بیچوں گا، مختلف ذرائعوں سے صبح و شام تیری آزمائش کروں گا، پر پکا رہنا۔ ہائے ہائے ہائے، صبح و شام تیری آزمائش ہوگی، کبھی بھوک سے، کبھی مال سے، کبھی صحت سے، کبھی بیماری سے، کبھی عزت سے، کبھی ذلت سے، مختلف زاویوں سے ہر دن تجھے آزماؤں گا، ہر صورت میں پکا رہنا۔ پکا رہنا تیرا کام ہے تو 2-3 پہرنا، آگے سب کچھ تیرا انعام ہے۔ تیرا دل چاہے گا ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، تیرا دل چاہے سیب کھاؤں سیب حاضر، انگور کھاؤں انگور حاضر، انار کھاؤں انار حاضر، کیلا کھاؤں کیلا حاضر، الغرض تیرا جو بھی دل چاہے گا وہی فروٹ ٹہنیوں سمیت پیش ہو جائے گا، جتنا کھائے گا پھر واش روم نہیں جانا پڑے گا۔ یہ اس کو جنت کہتے ہیں، جہاں واش روم کی ضرورت ہو اسے دنیا کہتے ہیں، نہیں سمجھے بات آپ؟ جہاں کھانے کے بعد واش روم کی ضرورت پڑے اسے دنیا کہتے ہیں، جہاں کھانے کے بعد بھی واش روم کی ضرورت نہ ہو اسے جنت کہتے ہیں۔ جو کھایا جائے گا کہاں؟ فرمایا ڈکار آئے گا خوشبو بن کے نکل جائے گا، تو کھاتا رہو کھاتا رہو کھاتا رہو، کیونکہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ جنت ہے جو رب نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ اگر سبحان اللہ کی گونج لگائیں، جنت کا ایک اور نقشہ آپ کے سینے میں ڈال دوں، چونکہ ہم نے دنیا دیکھی ہے، جنت کو سنا تو ہے مگر قلب سے دیکھا نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں، آج دیکھ لیں کس چیز نے صحابہ کو بے نیاز کیا تھا؟ اسی چیز نے، بولو سبحان اللہ۔ کس چیز نے صحابہ سے کفر چھڑوایا؟ اسی چیز نے۔ کس چیز نے صحابہ کو دنیا سے بے نیاز کیا؟ ان قرآن کی آیتوں نے، اللہ کے اعلان نے، نبی کی تربیت نے۔ صحابہ بے نیاز ہو گئے، فاروق اعظم طاقتور حکمران ہے، یوں سمجھ لو زمانے کے خزانے فاروق اعظم کے قدموں میں آ گئے، پھر بھی دوپہر کو سوکھی روٹی کھا کے کھجی کے سائے میں دوپہرہ کاٹ لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمر ایک کمرہ بنوا لیں، آپ امیر المومنین ہیں، وفد آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، بادشاہ کے ایلچی آتے ہیں، کوئی کمرہ کوئی آفس نہیں ہونا چاہیے؟ فرمایا کیا مصطفیٰ نے آفس بنوایا تھا؟ حضور نے کوئی کمرے بنوائے تھے؟ مسجد ہی اسمبلی ہے، مسجد ہی اسمبلی ہے، مسجد ہی آفس ہے، مسجد ہی دفتر ہے، سب کام مسجد میں ہوگا۔ کیوں؟ 4 لمحے ہی ہیں نا، آخر تو کفن پہننا ہے، آگے مزے نہیں ہیں سارے۔ اللہ کا قرآن نہیں سنا؟ آگے مزے ہی مزے ہیں۔ دنیا میں اللہ بادشاہ بنا دے تب بھی جی لو، دنیا میں اللہ مزدور بنا لے تب بھی چپ کر کے جی لو، چونکہ بادشاہ بنائے اللہ، مزدور بنائے اللہ، جی لو، آگے مزہ ہے۔ کیا مزہ؟ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ایسے ملک کا تجھے بادشاہ بناؤں گا، توجہ، ایسے ملک کا تجھے بادشاہ بناؤں گا جس کی کوئی سرحد، جہاں تک تیری نگاہ جائے وہاں تک تیرا ملک جائے، ملکاً کبیرہ، جہاں تک تیری نظر جائے گی وہاں تک تیرے ملک کی سرحد ہوگی۔ فرمایا نہ تیری نظر کا اختتام ہے نہ ہی تیرے ملک کی سرحد کا اختتام ہوگا، جہاں تک تیری نگاہ جائے گی وہاں تک تیرا ملک جائے گا۔ ملک بھی کیسا؟ نہ چولستان نہ ریگستان نہ کوئی کھنڈر۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جس سمت دیکھے
بہاریں ہوں، چین ہو، عزت ہو، وہی تیرا ملک ہوگا۔ بدلے کس کے کہ تھوڑی سی زندگی ہے، اسے میرے حکم کے مطابق گزار دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ نور آیا کہ نہیں آیا؟ میرے پاس آخری آیت ہے، توجہ، انشاءاللہ دل مدینے چلا جائے گا۔ اگر آپ لین میں بیٹھے ہیں، آج سمجھ آ جائے گی دنیا کی اصل حقیقت اور آخرت کی اصل حقیقت انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا ملکن کبیرہ تیرا، باغات تیرے، تاج تخت تیرا، آگے سن، آلیام سیاب و سندس، خضروں و استبرق، وحلو اساور من فضہ، وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ فرمایا میں نے لباس تیرے لیے جنت میں تیار کیا جو سبز ہے اور جنتی ریشم کا لباس ہے، وہ اللہ نے تیرے لیے تیار کیا ہے۔ اب اس کے پہننے کا تھوڑا سا نقش کیا ہے؟ یہ نہیں ہے ایک لباس پرانا ہوا، میلا ہوا، ایک لباس پرانا ہوا، میلا ہوا، بدبو ہوئی لباس میں، تب بدلا، پھٹ گیا، تب لباس بدلا، بدنما ہوا، تب لباس بدلا۔ فرمایا جہاں لباس بدبودار ہوتا ہے اسے دنیا کہتے ہیں، جہاں لباس چمکتا ہے اسے جنت کہتے ہیں۔ جہاں لباس پھٹ جائے وہ دنیا ہے، جہاں لباس تر و تازہ ہو جائے وہ جنت ہے۔ یہ عالیہم ثیاب و سندس، سندس کا جو لباس ہے نا، اس کی شان یہ ہے، نہ یہ کبھی میلا ہوگا نہ ہی پرانا ہوگا، بلکہ اس سندس کی شان یہ ہے ہر دن نیا ہوگا، اس کا حسن پہلے حسن سے زیادہ ہو جائے گا۔ توجہ کریں، ہر دن نیا ہوگا، اس کا حسن اور زیادہ ہوگا۔ پھر بدلیں گے کیا؟ ایک ہی کافی ہے۔ جب ایک ہی لباس ہر روز اس کی تازگی زیادہ ہوگی، اس کا چمک دمک زیادہ ہوگی، نہ پھٹے گا نہ پرانا ہوگا نہ میلا ہوگا، پھر بدلیں گے کیا؟ کیونکہ سوٹ بدلنے میں بھی ایک لطف ہے، رنگ تبدیل کرنے میں بھی بشر ایک لطف محسوس کرتا ہے، ایک تازگی محسوس کرتا ہے۔ اللہ فرمائے گا وہ لباس نہ بدبو کی وجہ سے بدلے گا نہ ہی پرانا ہونے کی وجہ سے بدلے گا۔ وہ بندہ چاہے گا ذرا لباس کی رنگت بدل جائے، اب توجہ کرنا، جنتی چاہے گا لباس بدلے، فلانے رنگ کا لباس میں پہنوں، فلانی قسم کا لباس پہنوں۔ ابھی خیالوں میں بات آئے گی، اللہ فرمائے گا تیار ہو جاؤ، اس کا خیال زبان تک نہ آئے۔ پس میرے بندے نے خیال کیا سفید رنگ کا لباس پہنوں، یا آنکھ کھولے تو اس پر سفید رنگ کا لباس آ جائے۔ دنیا دیکھی دیوانے ہو گئے، دنیا کے بدلے جنت دے بیٹھے، دنیا کے بدلے جنت دے بیٹھے، دنیا کے بدلے کوئی جنت دیتا ہے کہ مٹی کے بدلے کوئی سونا دیتا ہے؟ کون عقل مند ہے جو مٹی کے بدلے جنت دے دے؟ کیسا مومن ہے دنیا کے بدلے جنت دے دی؟ فرمایا جنت تو یہ ہے، تیرا دل چاہے گا نیلا لباس پہنوں، ابھی خیال ہی میں بات آئے گی، تیری آنکھ کھلے گی، تجھ پر نیلا لباس ہی جلوہ گر ہو جائے گا۔ لباس بدلے گا لذت کی وجہ سے، جیسی تیری طبیعت بدلتی جائے گی ویسے تیرا لباس بدلتا جائے گا، جیسے تیرا دل بدلتا جائے گا ویسے تیرا لباس بدلتا جائے گا۔ آخری بات تھا جس کا انتظار، وہ میز پہ آیا۔ آخری بات سن لیں، آخری بات فرمایا جنت بھی مزیدار ہے، جنت کی نعمتیں بھی مزیدار ہیں۔ توجہ میری طرف، قرآن کی طرف۔ جنت بھی مزیدار ہے، جنت کی نعمتیں بھی مزیدار ہیں، سارے انعام مزیدار ہیں، ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ، ایک ایک شے مزیدار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جنت کا کوئی ثانی نہیں ہے، دنیا میں جنت کی کوئی چیز ثانی نہیں ہے۔ جنت وراء الورا مقام ہے، حسن کے لحاظ سے، لذات کے حوالے سے، امن اور امان کے لحاظ سے، عزت اور آبرو کے لحاظ سے جنت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ فرمایا اس جنت میں ایک اور بھی جنت سے بھی اعلیٰ چیز ہے، اس جنت میں جنت سے بھی اعلیٰ چیز ہے،
اس جنت میں آپ سنیں ذرا، اس جنت میں جنت سے بھی اعلیٰ چیز ہے۔ جنت میں جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ جنت میں جنت سے بھی ایک زیادہ تجھے لطف دینے والی چیز ہے۔ بہشت میں بہشت سے بھی زیادہ تجھے لطف دینے والی چیز ہے۔ وہ کیا؟ وہ کیا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، خود خالق کائنات اللہ اپنے ہاتھ سے پکیزہ شراب کا جام اپنے بندے کو پلائے گا۔ فرمایا یہ وہ لمحہ ہوگا جو جنت سے بھی زیادہ خود کو بندہ ظاہر پر وقار اور پر لطف پائے گا۔ وقار یہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، خود خدا اپنے ہاتھوں سے پکیزہ شراب کا جام دے گا۔ وَشَرَابًا طَهُورًا، پکیزہ شراب کا جام اللہ خود اپنے ہاتھوں سے جب بندے کو کہے گا اے میرے بندے یہ لے اور پی۔ سوچیں ذرا بات، یہ لے اور پی۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، یہ لے اور پی۔ میں احساس صرف آپ کو دینا چاہتا ہوں اور پیدا کرنا چاہتا ہوں، یہ لے اور پی۔ خود ذرا ذہن میں رکھیں اس وقت انسان خود کو کتنا عزت والا سمجھ رہا ہوگا۔ دنیا میں امیر بندہ کا گلاس کا پانی بھر کے دے دینا، بندہ اپنے اندر ایک عزت محسوس کرتا ہے۔ دنیا کا طاقتور بندہ اگر اٹھ کے پانی بھر کے گلاس دے دے، بندہ سمجھتا ہے کہ میری عزت کچھ ہے۔ جس بندے کو خود خدا، ہائے ہائے یار اس طرف رجوع کر لو بس پھر موج لگ جائے گی۔ رجوع نہیں کریں گے تو کون سا قرآن اور کون سا پیغام؟ رجوع کی بہت ضرورت ہے۔ رجوع کے لیے ایمان، ایمان کے لیے یقین، تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب جا کے تبدیلی ہوتی ہے۔ رجوع کریں پہلے، پھر ایمان نصیب ہوگا، ایمان کو یقین میں بدلیں، پھر جا کے یہ نقش اور تبدیلیاں نصیب ہوں گی۔ کیا اس وقت بندہ محسوس کرے گا جب رب خود اپنے ہاتھوں سے شراباً طہورا کا جام دے گا اور فرمائے گا پی، یہ پی۔ اب بندہ پیے گا، پھر کہے گا مولا تو نے نا مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری بات پہ عمل کر، دنیا میں اپنی مرضی نہ کر۔ بیان کا شروع والا جملہ یاد ہے کہ نہیں؟ تو میری مرضی کر، اپنی مرضی نہ کر۔ جتنے منٹ ہیں نا تو دنیا پہ، اپنی مرضی پہ کبھی قدم نہ اٹھانا، تو میری مرضی پہ چل۔ میں نے دنیا میں بیٹھ کے تجھ سے یہ بات طے کر دی تھی کہ میں تیری مرضی پہ چلوں گا، اپنی مرضی نہیں کروں گا۔ پھر تو جانتا ہے میں جب تک زندہ رہا میں تیری مرضی پہ عمل کرتا رہا۔ تو نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں سجدوں میں جاتا تیری بندگی میں آ گیا، تیرے جلوے باطنی میں نے پائے۔ میں نے سوال کیا جس کے ذکر کا یہ مزہ لے رہا ہوں اس کا دیدار نہیں ہو سکتا؟ مسجد میں آ کے جو مجھے مزہ آتا ہے، جس رب کے گھر میں آ کے میں مزیدار ہو جاتا ہوں، اس رب کا دیدار نہیں ہو سکتا؟ جس کو سجدہ کرتا ہوں پر لطف ہو جاتا ہوں، اس رب کو میں دیکھ نہیں سکتا؟ مولا میرا دنیا میں ایک سوال اٹھا تھا، پھر تیرا ہی جواب آیا تھا، ہاں دیکھے گا مگر صبر کر، جیتے جی تو صبر کر، جب میرے پاس آئے گا تیری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ اے میرے مولا اب بتا ملاقات کا وقت کب دے گا؟ اللہ فرمائے گا اچھا مجھے پتا تھا کہ تو ایسا کہے گا، اب چلو انتظار کر، میں جلسہ بناتا ہوں، وہاں پہ تیری میری ملاقات ہوگی۔ جبریل کو کہے گا اعلان کر سارے جنتیوں کو جمعہ کے دن جنت الفردوس کے پنڈال میں آ جانا، وہاں اللہ ہر ایک سے ملاقات کرے گا۔ بولو سبحان اللہ، ہر ایک سے ملاقات کرے گا۔ جبریل اعلان کرے گا جنتیوں، 7 جنتوں میں اعلان ہوگا جمعہ کے دن جنت الفردوس کے پنڈال میں آ جانا، اللہ تعالیٰ سب جنتیوں سے ملاقات کرے گا۔ اور وہ ایک بیکن پوچھتے ہیں جنت الفردوس کی دے وہ باغ اجرا پنڈال وہ کہڑا رستہ ہے؟ اللہ طرف آواز ایسی تو جمعہ دن انتظار کر، میں جیری سواری بھیجے ساں اتو کو خود چاہتے پچھاڑے سی، براق آسی ایک سواری ایسی وہ اندر دروازے دیا سی کسی چل بھی جنتیا جو لو نہیں آج اللہ تیرے نال ملاقات کریں دا پائے،
وہ کیسی تو دا رستہ جان دی تو میں تا نہیں جان دا. وہ کیسے تو اے میں بہدے صحیح. اور بندہ پوچھے دنیا دے ہلکا نہ بندہ پوچھے یہ 24 گھنٹے دا سفر ہے. سبحان اللہ پڑھا سمجھو گال کو. وہ بندہ بس تے باندھے پوچھ دے جہاز دے بابے تے پوچھ دے. وہ پوچھن پہ ویسی ہوں رف کنوں یا براق کنوں یہ 24 گھنٹے دا سفر ہے. کیسی بہدے صحیح. جتنا گھنٹے لگے نو کو دنیا آدھے جتنا پل لگے وہ کو جنت آدھے. تو بہدے سے اے توجہ کرو اے میں براق دے باسی اے میں باسی تے جنت الفردوس تا او سی پنڈال ہو سی بھائی بھائی پوج ویسی اپنا اپنا میں پنڈال ساج ویسی نور دا ایک چٹا پردہ میں سامنے ہو سی. جلے پہلے بندے ویسے نا میں دیکھ سکتا کسوں اوہ اللہ ڈاٹھا سونا ہے. وہ کو دیکھ دے کیسے نور دا پردہ ہو سی نا کسوں اوہ اللہ اتنا سونا ہے. واقعی جیرا دنیا سے اللہ دا حسن سونا ہو سی نا وہ تا ڈاٹھا سونا ہے. آواز آسی اے اللہ نہیں حالی سکرین ہے. ہائے 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 اے پردہ ہے. اچھا پردہ دے پچھو ہے اے ہوں گے اللہ دے جلوہ گھرتی سی اے وہ ایک پردہ لائے ویسی. جلے پردہ لاسی جلے پیا پردہ سی اندھے کن زیادہ حسین سی سارا کسن حمد ہے رب کو ڈاڑھا سونگ ہے. آواز آسی اے نہیں حالی سکرین ہے اے دوجہ پردہ ہٹے. اور میں گال کو نتیجہ دے مچا ایک ہٹ سی بیا ہٹ سی ہر پردے ہوتے اللہ دے بندے حمد دے نعرے شروع کر دے سن اللہ واقعی ڈاڑھا سونگ ہے. آواز آسی اے ہی پردہ ہے 70,000 پردہ آخری پردہ بچ سی. آواز آسی بندے ہو ہن بلکل انتظار دیں گھڑیاں ختم 70,000 پردہ ہٹ چکے. آخری پردہ ہے ان تو بعد اے لاسی اللہ اپنی شان قدرت کے لائق تم سے ملاقات کرے گا. جلے آخری پردہ ہٹ سی نا دے اللہ اپنی شان قدرت نال اپنے بندے نال وعدہ کرے سی سچا تے ملاقات بندے ایمیں دیکھ سین خدا دی صورت جو اپنی قدرت میں ہوگی. کوئی نقش بنانا نہیں کہ اللہ ایسا ہوگا. بس کہہ دو وہ اپنی قدرت کے ساتھ سامنے آئے گا. جب دیکھوں گا پھر کہوں گا اللہ ایسا ہے. ابھی کوئی نقش بنانا کفر بن جائے گا. یہ بھی آپ کو ذرا ذہن میں بات ڈال دوں. جب ایسے آنکھ اٹھے گی رب کو دیکھے گا. رب جب اپنی صورت دکھائے گا بندے خدا کے ایسے دیکھتے ہی مست ہو جائیں گے ساکت ہو جائیں گے. پتہ نہیں کتنے لاکھ سال بندہ عاشق خدا کے حسن کے جلووں میں مست ہو جائے گا. اس کو پتہ تک نہیں چلے گا کہ جلووں میں مست. پھر خدا اپنی مرضی کے مطابق فرمائے گا بولو دیکھنے میں مزہ آیا. ایسی آواز آئے گی میرے بندے بولو وعدہ میں نے سچا کیا حق دیکھنے میں مزہ آیا. آواز سنیں گے پھر ہوش آئے گی. اس قرب سے نکلیں گے سب کہیں گے واللہ تیری قسم سنا تھا وہ تو سنا تھا نا. ایک تصور تیرے حسن کا میں نے رکھا تھا وہ تصور کہیں ڈوب گیا. تو اس سے بھی اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے. اعلیٰ ہی اعلیٰ. فرمایا کہ چلو ملاقات تھی گئے چلو ہن تھوڑے واسطے میں دعوت پکائیے. اللہ سے کوئی جنت کمی ہے جنت کیرا کھانا منگوائی. اللہ فرمائے سی تیرا کھانا تو کون کھویندا پہنا ایک میں جنت رکھا ہی کہیں نہیں. جڈان دا اے تخلیق کی تے ایک جنت کو بیر ایک پاس رکھے. میں کہ جلے بندہ کو سڑے ساں تے مہمان خصوصی بڑے ساں سارا کو بلے ساں تے دسترخوان بچھے ساں. این کھانے دا ڈھک ہوں والے کھلے ساں او دسترخوان وچ سی بندے کھانا کھا سن. ہر بندہ حمد کرے سی ہر بندہ خوش ہو سی ہر بندہ کسی کامیاب تھی گیو سے وبشر المومنین دا مجدہ آ گیا. کھانا پینا کھا سن کسن کا مزہ آ گئے. ہون آپ اتھو ویندے نہیں سے مزہ آ گئے اتھو نہیں سے ویندے ایو کھانا ہی کھا دے رکھوں دے اللہ کوئی آواز اسی کاکا ونیو چلو میرے بندے ونیو اپنے گھر بندے ایسا نہیں ویندے. ہیڈی مزیدار جاتے کچھ اور کون بنے. سبحان اللہ پڑھا کھانا مزیدار ہے تو ہی مزیدار ہے پنڈالی مزیدار ہے. ایسا کیا ہونا کچھ جنت ہے وہ 70 حور جو بیٹھی ہے وہ تواڈے انتظار ہے. چل اللہ سانی ایڈا مزہ آ گئے. بلال کیسی میں سجدے کے حورم واسطے کیتے ہیں میں تیرے واسطے کیتے ہیں. آخر اللہ فرمائے سی وننا دا پوسی کیونکہ جنت تو سنجتا وساؤنی وننا دا پوسی میرا حکم ہے. یا اللہ تیرا حکم دا ہے ویندے تہیں والک ڈن سڑوے سے. سبحان اللہ دے سن سنگال بھامے ان تاکو بھلا مزہ کہنی آندا پر میں کو جنت ری گیدی ودان تاکو. اچھا ویندے تہیں تیرا حکم ہے والک ڈن ملاقات تا ٹائم دے سے. اللہ فرمائے سی ہر جمعے اگلے ہفتے ہی ڈین وال آونے ہے. سبحان اللہ ہر جمعے تو سائے کرو ملاقات کرے ساں
نال خصوصی دعوت کھوے ساں ہوں ونجو یہ بندے آپ بولے گھلین دے گھلون دے روح کنا کا حکم جو آوے سی جلے بندے ونجنے پوسن نا براکا ہر کہندے آوے سن ہر بندہ اپنی براک دے باون پوسی آواز آسی نا خالی نہ ونجو جلے کوئی مہمان یار یار دے گھر وینے نا تحفہ شوفہ ہی ملتے ہیں تحفہ گی دی ونجو یا اللہ کوئی کمی ہے کیری کمی ہے جنت کیا کھنو اساں تیری بازار چو اللہ فرمائے سے ایک بازار ہے ہوں دے ونجو پائے جیری چیز پسند آوے نا او میں تو کو تحفہ ڈبڑا چاہنا تو جو کرو گال مکہندہ پیا جیری چیز پسند آوے نا او تو کو تحفہ بندس چویسن یار ہر چیز دے ہے پئی تو مارکیٹ کیا وہ چیز ہے جیری جنت چکائیں چلو اللہ دا حکم ہے جلوں دیکھو تو صحیح او جلے بندے ویسے نا سارے ہوں بازار ہے چھے اتاں کوئی سیب کھانے کپڑے کھانا ہو سن زیورات اتاں صرف حسن ہو سی سبحان اللہ اتاں کیا ہو سی حسن دی مارکیٹ ہو سی توجہ کرو او ہو سی حسن دا بازار بندے کیسے ہوئی یار میں واقعی جنت حسن تا ڈٹھے پر او ڈاڑی حسین ہے اے حسن بڑا اچھا ہے اللہ فرمائے سے ایو ہی کو دے ہوچا میرے خیال تھکے بیٹھے اتاں حسن دی مارکیٹ جیرا حسن پسند کرے سی وہ حسن گھن سی تو جلے وے سی جنت واپسی گھر او 70 ہور بوہے دے کھڑی ہو سی جیری اتھوں والی ہے ہوندہ کرائی ہے اتاں ٹھیک تھی وے سی کالی ہے دا چٹی ہو سی سخت ہے دا نرم ہو سی جیری کٹیں دی اتاں خدمت کرے سی اوہی نال 70 رو دے کو او بندہ کہ اے ہی ہو سی وہاں کہ اوتی ڈھٹا بھی ہوشتی وہاں کہ اے ہو سی وہاں کہ اے ای میں کانا ہو سی نا تو ای میں ہو سی تو کرا چنگا بیٹھے کھل دے دیکھ بیٹھے تو یہ تو مندے کن بغیر بلندہ تھا کہنی بھی زال کو جھتی بگئی ودیں حالانکہ وہ عزت ہی جائے تو کوئی عزت رے دے کو ڈادا فا عزت رے سی تو اوئے اوئے کرے سے او تے کول پھول پوئے سی ایک دفعہ تو اوئے کرے بھی تو موقع کولے سی او تے کو 2 دفعہ پھینٹی تیری کڑے سی پر موقع گول دے عورت ہے نا تمہیں سامنے تو نہیں تھی دی پر تیری پین کٹے سی ضرور یہ تو پھول پیش کرے سی اوہی دل پیش کرے سی کھیل نا بیٹا چنگا تو ہی کہنی بھی چنگے نال چنگا ہر کوئی ہے او وال جیری اللہ فرمائے سے 70 ہور دو تیری بیگم بھی کھڑی ہے جلے نما حسن پا دے ویسی ہوں سوچے سی میں جلے آیا ہم نا اتنا حسین آمی ہون میں حسن زیادہ پاتی ہوئے نا انہاں کو آندے پھوت رکھے ساں دیکھو ہون میں زیادہ حسین تھی گیا جلے ویسی بوہے دے ویسی او اون دے کن زیادہ حسین تھی کھڑے ہوں سن اچھا اوے دیکھ سی ہونا خود او دیکھ سن ایکو اے دیکھ دے چھوہ مرے سی یہ تو میرے کون زیادہ حسین تھی آگئے او دیکھ دے دنگ تھی ویسن گیا دے انہاں زیادہ حسین تھی دے آگئے جھٹ کن ایک بے کو دیکھ سن او خامد بولے سی او عورتاں بولے سن گیا دے انہاں میں ان زیادہ حسین تھی دے آگئے او کسی میں تساں میں حسین تھی ہیں تساں تو حسین تھی ہیں کھڑے ہوئے او پرسن تے کو کڈو حسن ہے بل او پرسن تو آکو کڈو حسن ہے او بازار دا حوال دے سی عورتاں کسن اللہ نے سا کو حسن دیتے تاکہ او جو آندہ پہ مقابلہ ٹکر دا برابر ہوئے ایک وادن جنت آئی جنت المختصر گال کچھ لمبی تھی گیا توڑا فائدہ تھا میں کو گھور گھور دے بعد نہ دکھائے میں توڑا فائدہ کی تو پیسے دے میں کہنے گھندہ بیٹھا نا میں توڑا فائدہ ہی کرنے بیٹھا نا مقاعدہ سکدامی اے ہی ویس دنیا دی زندگی 4 لمحے ایکو ڈاڑھ ہم دے سوہیں کر دے گزارو اپنی مرضی نال نہ گزارو اللہ دی مرضی نال گزارو انشاءاللہ جیوان دائی مزہ مرن دائی مزہ نا فرمان دی دنیا برباد ہے آخرتی برباد ہے فرما بردار دی دنیای آباد ہے تے آخرتی آباد ہے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جی مجھے